ఈ I10 HDMI 4029 I10 4029. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى أيضا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعد منهم وشاب نشأ في عبادة الله. بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، حاضرین جمعہ، اولاً اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھا، دین اسلام جیسی دولت سے نوازا. ثانیاً درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے کمپلیٹ آئیڈیل بنا کر مبعوث کیا، تاکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کر کے پہلی بات تو دنیا سنوار سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی جنت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے روبرو ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورۃ القلم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ روز قیامت لوگوں کو اللہ سجدے کی طرف بلائے گا. یدعون الی السجود، سجدے کی طرف ان کو دعوت دی جائے گی. فلا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے سجدے کی. یعنی کھلے انداز میں اگر میں کہوں، انسان چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا محروم انسان ہوگا وہ، کہ جس سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہو پا رہا. خاشعۃ ابصارهم، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اتنا گلٹ فیل کرے گا وہ. وترهقهم ذلہ، اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ریزن کیا ہے؟ جس سے دنیا میں تو الگ بات ہے، جس سے آخرت میں سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس محروم انسان کا ریزن بھی اللہ تبارک و تعالی نے منشن کیا قرآن میں. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب دنیا میں صحیح سالم تھے، صحت تھی، تندرستی تھی، اس حال میں بھی وہ مؤذن کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پر جب وہ مسجد نہیں آتا، اس سے کل روز قیامت بھی سجدہ نہیں ہوگا. اللہ سجدے سے محروم کر دے گا اس شخص کو جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وقت پر. اور صحیح سالم کون ہوتے ہیں؟ آج اپروکسیمیٹ ینگسٹرز ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس قوم میں جو صحت تندرستی جن کو سب سے زیادہ ملتی ہے وہ نوجوان ہیں.
ہاں یہ اور بات ہے کہ الگ الگ سب کو بھی صحت تندرستی ملتی ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے. یہ دولت ملنے کے باوجود بھی وہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پا رہا تو روز قیامت بھی اس سے سجدہ نہیں ہو پائے. اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں وہ صحیح سالم رہنے کے باوجود بھی جب وہ مسجد کی طرف نہیں آتے یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھ پائیں گے آپ, میں اور آپ. نارملی آپ اندازہ لگائیں انسان دنیا کی گرمی جب برداشت نہیں کرتا روز قیامت تو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوتا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے, یہ الگ سے بیسکلی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوتا ہے تو انسان کی بے چینی کا عالم آپ خود امیجن کر سکتے کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا, سایہ تلاش کرنے لگے گا کہ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے سایہ مل جائے کہ میں اس گرمی کی شدت سے بچ جاؤں. الیکٹریسٹی چل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ کب الیکٹریسٹی آ جائے, کب پھر سے فین چالو ہو جائے کہ میں سکون سے اطمینان کی سانس لے سکوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سورج جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا کتنی گرمی کی شدت ہوگی, انسان سایہ تلاش کرے گا. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. کون ہے وہ 7 VIP پرسنز جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا؟ پوائنٹ کی بات کریں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ جو اپنی یوتھ کو اللہ کی عبادت میں اسپینڈ کرے, جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں جو بندہ گزارتا ہے, جو نوجوان گزارتا ہے, روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کب؟ جب انسان 1 سیکنڈ کے لیے سایہ کے لیے ترسے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ بتاؤ امت کو کہ 5 سوالات ایسے ہیں جب تک ان کے جوابات میں اور آپ نہیں دے دیں گے میرے اور آپ کے قدم حشر کے میدان سے ہلنے والے نہیں ہیں. چاہے کچھ بھی کر لیں, 1 قدم میرا اور آپ کا حشر کے میدان سے ہلنے والا نہیں ہے. 5 سوالوں کے جوابات. نوجوانی کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 5 سوالوں میں سے. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 حتى يسأل عن 5. کیا ہے وہ 5 سوالات؟ عن عمره فيما أفنى, کہ تم نے اپنی ہول لائف کہاں گزاری, پوری عمر. الگ بات ہے پوری عمر کہاں گزاری. وعن شبابه فيما أبلى, سپریٹ سوال ہو رہا ہے ینگسٹرز کے لیے, تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. ساری عمر میں جوانی ہے لیکن پھر بھی سپریٹ سوال ہو رہا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی اور میری جوانی کی کتنی قیمت ہے. الگ سے سوال کر رہا اللہ کی جوانی کہاں گزاری, کیا بتائیں گے. اور آج ایمانداری کے ساتھ ہانیسٹلی بتا رہا ہوں, پہلی صف میں ہر مسجد میں آپ چلے جائیں گے تو بزرگ حضرات کے علاوہ اور آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. نوجوان کہاں ہے اس امت کا؟ خواہش تو ہوتی ہے کہ میں اپنے نوجوان کو میں مساجد کے پہلی صف میں دیکھوں, لیکن افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ میرا نوجوان, میرے اس قوم کا نوجوان باہر سڑک پر مجھے ہوٹلوں میں وقت گزارتے ہوئے نظر. اور اوپنلی اگر میں کہوں, فلم ٹکٹ لینے کے بعد جو لائن لگی ہوئی تھی کیوں میں, وہاں پہ میرا نوجوان مجھے نظر. اسٹیڈیم کی ٹکٹ لینے پر میرا نوجوان مجھے نظر آتا ہے, لیکن میں کبھی آ کر مساجد میں دیکھوں کہ میرا نوجوان ایک مجھے نظر آ جائے پہلی صف میں, اللہ ماشاءاللہ 1-2 نظر آ جائیں, لیکن اکثر بڑے حضرات ہیں جو پہلی صف میں نظر آتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان پہلی صف کے لیے لڑیں جو صحابہ کرام لڑا کرتے تھے. یاد رکھو آج کتنے ایسے بزرگ حضرات ہیں جن سے صحیح سے رکوع نہیں ہو پا رہا. میں کسی کو اسپیسیفکلی نہیں بتا رہا ہوں, ہے آج وہ ترس رہے ہیں جب وہ یاد کرتے ہیں اس حدیث کو. آج ان کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی ہوتی. آج میں صحیح سے رکوع نہیں ہو پا رہا ہوں, مجھ سے صحیح سے سجدہ نہیں ہو پا رہا. یا اللہ, کہ میں نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزار دیا. یہ آج بزرگ حضرات سوچ رہے ہیں. کون سی حدیث؟
بچپن سے ہم حدیث کو سنتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں ایسے ہیں جن کو غنیمت جان لو 5 چیزوں سے، شبابک قبل حرام انا مسکسا، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپا اگر آ جائے تو آپ جوانی کو کتنا بھی یاد کر لیں، وہ جوانی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جوانی کی اتنی قیمت ہے کہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو آج کتنے ایسے بزرگ حضرات ہیں جو آج ترس رہے ہیں جوانی ضائع کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو توفیق دی ہے کہ پہلی صف میں آپ کو نظر آتے، سبحان اللہ۔ یہ نوجوانوں کو توفیق ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے نوجوانوں کو توفیق دے۔ عبادت کیا کر رہے ہیں آج کے نوجوان؟ آج کا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، the world is becoming crazy day by day۔ آپ کو بتاؤں میں، آج کا میرا نوجوان رات اس کی شروع ہوتی ہے تہجد کے وقت، رات بھر کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا نارملی موبائل فون جو معمولی قیمت 10,000 15,000 کا ہے، اس 15,000 کے اس موبائل فون سے میرا آج کا نوجوان اپنی پوری جوانی برباد کر رہا ہے، پوری جوانی برباد۔ کتنے نوجوان ہیں جو کالز کر کے بتاتے ہیں کہ شیخ اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں ہم غیر غلط چیزیں دیکھنے میں، آج ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ 90% آج کے نوجوان رات پوری آنکھوں کے زنا میں گزار دیتے ہیں۔ اوپنلی بتا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، اگر کسی کے دل پر گرا گزر، آپ اتنا اندازہ لگائے، صرف اتنا اندازہ لگائے، رات بھر آپ جو غیر غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں اس موبائل فون میں، جب آپ سے اپنے پیرنٹس دور ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے اپنے فرینڈ سرکل نہیں ہے، آپ کے سامنے آپ اکیلے ہیں اپنے کمرے میں، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے تو سوچا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں موبائل فون رات میں اٹھا کر ساری جوانی میں اپنی برباد کر رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث ان نوجوانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری پرائیویسی میں اپنی گناہوں میں گزرتی، ایک حدیث بڑی جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ آپ میرا پورا خطبہ نہیں تو ایک حدیث لے کر پاؤ۔ صحابہ کرام موجود تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1% نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرنے میں، وہ آج تربیت آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ، جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ حدیث رکھنے کی میری پوری کوشش کرتا ہوں۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے ایسے بعض لوگ ہیں جن کو روز قیامت لے کر آئیں گے، ان کو بحسنات، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، ان کی نیکیاں گویا کہ تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہی ہوں گی، بیضاء چمک رہی ہوں گی ان کی نیکیاں، ہر کوئی دیکھ کر رش کرے گا سبحان اللہ کیا نیکیاں کیا ہوگا یہ دنیا میں۔ اس نے عمرے کیے ہوں گے، اس نے حج کیے ہوں گے، اس نے صدقات کیے ہوں گے، رات کو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت وہ جاگ کے تہجد کی نمازیں پڑھا ہوگا، اس نے اتنی نیکیاں جما کر لے کر آئے گا۔ تہامہ پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کے معنی اس کی نیکیاں چمک رہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے الفاظ سنیں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے، ریزہ ریزہ بنائیں گے اور ہوا میں پھینکیں گے۔ ایک نیکی اس کی نہیں قبول کی جائے گی، ایک نیکی نہیں قبول کی جائے گی اس کی۔ اتنے اعمال کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی نہیں قبول کر رہا ہے۔ صحابہ و شوق پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام فوری پوچھا صحابہ اکرام نے، یا اللہ کے نبی صرف ہم لینا، اللہ کے نبی ان کے اوصاف بتائے ہمیں، ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ صحابہ اکرام کی ایک ایک سیکنڈ کی فکر لگی رہتی تھی کہ وہ بچ جائے جہنم سے۔
میرے اور آپ کی فکر نہیں ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے نا میرا اور آپ کے پاس. وہ ایمان نہیں ہے جس طرح صحابہ اکرام کے پاس ایمان ہوتا تھا. کیوں؟ مساجد میں میری زندگی نہیں گزر رہی ہے, مساجد میں میرا وقت نہیں گزر رہا ہے, قرآن پڑھنے میں میرا وقت نہیں گزر رہا ہے, میرا وقت ہوٹلوں میں گزر رہا ہے. ایمان کہاں سے تازہ ہوگا؟ صرف ہم نا صحابہ اکرام پریشان ہو کر پوچھتے اللہ کے نبی ہم کیا اوصاف بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما اخوانکم, وہ تمہارے بھائی ہوں گے, ومن جلدتکم, وہ تمہارے جنس کے ہوں گے, یعنی میرے اور آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے, میرے اور آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے, میرے اور آپ کی طرح دکھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم ہی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں, لیکن پیارے نبی نے کہا کہ ہماری طرح ہوں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, صحابہ اکرام کی مثال دے کر بتا رہے ہیں جس طرح تم تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہوگے اسی طرح وہ تہجد کی نمازوں کے پابند ہوں گے. وہ سبحان اللہ. صحابہ اکرام کی عبادت سے ہماری عبادت کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا عبادت گزار ہوگا وہ شخص دنیا میں, اتنا عبادت گزار کہ صحابہ اکرام کی طرح تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک نیکی اللہ نہیں قبول کرے گا, ایک نیکی نہیں قبول کرے گا. میں اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, میں اور آپ نیند کو دھگل کے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بڑی مشکل سے آ کر میں اور آپ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. یہ پوری محنت اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سیکنڈ میں ہلاک کر دے. پناہ ماننا چاہیے کہ ایک نیکی جس کی قبول نہیں ہو رہی وہ جنت کا کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. جنت تو بہت دور کی بات ہے, ایک نیکی اس کی نہیں قبول کی جائے گی, ایک نیکی. ریزن بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, جب وہ اپنی پرائیویسی میں جاتے ہیں, جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, والدین مجھ سے دور ہیں, میرے گھر بار مجھ سے دور ہے, میں نے دروازہ لاک کر لیا, میرے ہاتھ میں موبائل فون, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں اور رات بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں میں اپنی رات گزار رہا ہوں. چاہے زندگی بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لوں, میرے اور آپ کی ایک نیکی نہیں ہو جائے گا. اذا خلو بمحارم اللہ, حدیث کے الفاظ ہیں, جب وہ اپنی پرائیویسی میں جاتے ہیں, اکیلے میں جاتے ہیں, اور جب وہ گناہ کرتے ہیں اکیلے میں جا کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نیکی نہیں قبول کرے گا. اللہ, کتنی جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے. آج نوجوانوں کو نہیں معلوم, رات بھر وہ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. آج گرلز کی وہی پرابلم ہے, بوائز کی بھی وہی پرابلم ہے. وہ انسٹاگرام میں کسی سے چیٹ کر رہے ہیں, فیس بک میں وہ نہ جانے کیسے کسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, او ٹی ٹی پلیٹ فارمز, یہ ساری رات اپنی پوری عبادتوں کے علاوہ وہ بیکار کی چیزوں میں برباد کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں, رات بھر گناہ کر کے آپ جو سو رہے ہیں, صبح میں اگر اس تکیے پر سے آپ کا سر اٹھا ہی نہیں تو آپ اللہ کے سامنے شکل کیا لے کر جا کر, کیا شکل لے کر جا کر دکھاؤ گے اللہ کے سامنے کہ میں رات بھر اللہ تیری نافرمانی کرتا رہا, اچانک موت کا فرشتہ سامنے آ گیا, کیا شکل دکھاؤں گا میں اپنے رب کے سامنے. آپ اندازہ لگائیں, آپ کوئی موبائل فون میں غلط چیز دیکھ رہے ہیں, اچانک آپ کے سامنے آپ کا بھائی کھڑا ہو گیا, آپ کے والدین کھڑا ہو گئے, چند دن میں اور آپ شکل نہیں دکھائیں گے, اتنا شرمندگی کا احساس ہوگا, ہم لوگوں کے سامنے شکل نہیں دکھائیں گے. اللہ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, کیا شکل دکھائی دے اللہ کے سامنے کہ جب میں زنا کرنے کے باوجود, زنا ہر چیز کا ہوتا, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, میں رات بھر گانے سن کر سو رہا ہوں, میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر سو رہا ہوں, یہ زنا کر رہا ہوں. کہ لوگ آج کے نوجوان زنا کر رہے ہیں آج, اور یہ شکل لے کر اللہ کے سامنے جا کر کیا شکل دکھاؤ گے کہ میں رات بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, آج تو مجھے معاف کر دے. پرائیویسی میں گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی نہیں قبول کی جائے گی ایک نیکی.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا. ایک آیت بڑی پیاری ہے سبحان اللہ. لوگ تو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو نہیں قبول کرے گا، لیکن میں آپ کے سامنے پازیٹیو بھی شکل رکھتا ہوں. سبحان اللہ، کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں تو وہ ہر ہمیشہ گناہ میں ملوث رہتا ہے، وہ ہر ہمیشہ اپنے گناہوں میں ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. لیکن مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، سبحان اللہ، الفاظ سنیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب اسے فحش کام ہو جائے، کوئی وہ جانے انجانے میں گناہ کر دے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا گناہ ہے، ہو جاتا ہے گناہ، لیٹ دیم گو، جانے دو ان گناہوں کو، لیکن آگے کی لائف تم کیسے گزار رہے ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، جو توبہ کر لیتا ہے وہ سب سے بہترین انسان. سبحان اللہ، توبے کی توفیق میرا اور آپ کو نہیں مل رہی، سمجھو کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے. توبے کی توفیق مل رہی ہے، آخری غرغرے کے موقع تک توبے کی توفیق ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، چاہے تو میں اور آپ ابھی توبہ کر لے سکتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے. گناہ کر کے انسان اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے. کیسے؟ گناہ کر کے وہ جہنم کا متقی ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لے. مومن کی پہچان ہے ذکر اللہ، فوری اللہ کو فوری اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، فوری اللہ کی طرف آ کر رونے لگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومن بندوں کی پہچان ہے. یہ اذا ذکر اللہ، جب گناہ ہو جائے فوری اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور توبہ کرنے لگتے ہیں. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ گناہ ہو رہا ہے، توبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. دوسری مرتبہ گناہ کر رہا ہے بندہ، توبہ کرنے آ رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پوچھے گا، اس کو یقین ہے نا کہ اس کا رب ہے معاف کرنے والا، اس کو یقین ہے نا، گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. تیسری مرتبہ پھر اس سے گناہ ہوگا، پھر لوٹ کر آتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے لوٹ کر آ کر گڑ گڑاتا ہے یا اللہ تیسری مرتبہ بھی میں نے گناہ کر دیا، اللہ تم مجھے معاف کر. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں اس کو اب بھی یقین ہے نا کہ اس کا رب ہے، اس کو اب بھی یقین ہے کہ اس کا رب اسے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر. رات بھر گناہ کر رہے ہو، آج تک کی جوانی پوری گناہوں میں گزار دی، نہیں چھوڑ دو اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ مانگ کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ چاہے جتنی مرتبہ بھی گناہ کر کر میرے سامنے آ کر توبہ کرے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. گواہ رہو پھر اس کو میں نے اسے معاف کیا. سبحان اللہ، کتنا غفار ہے، کتنا رحیم ہے ہمارا. معافی مانگ کر تو دیکھیں ایک مرتبہ. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کی توبہ. للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد فوری اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کی توبہ، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، نہیں، جو گناہ کے بعد فوری اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کر رہتا ہے. اللہ نے کہا سبحان اللہ. تو میرے اور آپ کے لیے ایک پازیٹیو اپروچ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ جتنے ہو گئے اب تک کی لائف، یہ حدیث کو چھوڑ کر مٹا دو ان کو کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا گناہ ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، اس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اتنی سچی توبہ کریں کہ اللہ کے سامنے اللہ فوری قبول کرے اس توبہ کو. بہت حدیثیں تھی، بہت احادیثیں تھی، آپ کے سامنے وقت ساتھ نہیں دیتا. اتنی پیاری احادیث کے انسان کو اگر بتائے تو ابھی سجدے کی حالت میں پڑ گا انشاءاللہ. اتنی پیاری حدیث ہے. بس حدیث کا ایک چھوٹا ٹکڑا میں آپ کے سامنے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جب میں نے حدیث کے بارے میں بتا ہی دیا تو میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں،
2 منٹ. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس نے 99 قتل کیے. اس کو احساس ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے, 99 میں نے قتل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دے گا. اس کو احساس ہوا, لوگوں سے پوچھنے لگا, یا اے لوگ, کیا کوئی ہے جو میری رہنمائی کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے, آپ اس کو جا کر پوچھ سکتے ہو کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا کہ نہیں. وہ جا کر اس شخص کو پوچھنے لگا, میں نے 99 قتل کیے, کیا میری اللہ توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں, تو نے جان بوجھ کر 99 قتل کیا, اللہ تیری توبہ نہیں قبول کرے گا. اس نے اس کا بھی قتل کر دیا, 100 قتل مکمل کر دیے اس نے. اس کو پھر بھی احساس تھا کہ اللہ مجھے معاف کرے. وہ اور ایک شخص کے پاس گیا, پوچھنے لگا کوئی عالم ہے؟ کہا کہ ایک عالم ہے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہو. وہ عالم کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا, میں نے 100 قتل کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے, تیری توبہ قبول کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ جس شہر میں تو رہتا تھا, گناہ کرتا تھا, اس شہر کو تو چھوڑ دے. آج ان نوجوانوں کے لیے مثال ہے جو فرینڈ سرکل جن کا خراب ہے, وہ گناہوں کو نہیں چھوڑ سک رہے. فرینڈ سرکل کو چھوڑ کر دیکھیں تم گناہوں سے کیسے بچ رہے ہو, آپ کو اندازہ لگا کر. کہا کہ اچھی شکل, اچھی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں, وہاں پہ چل جانے کے بعد تمہاری توبہ کو اللہ قبول کرے گا. وہ شخص جا ہی رہا تھا کہ بیچ راستے میں اس کی وفات ہو گئی. جہنم سے فرشتے آ گئے, جنت سے فرشتے آ گئے, جھگڑنے لگے کہ اس نے توبہ نہیں قبول کی, ہم اس کو جہنم لے کر جائیں گے. جنت کے فرشتے بولنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی ہے, یہ اچھی جگہ پر جا رہا ہے, ہم اس کو روح قبض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور فرشتے کو بھیجے گا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے. سبحان اللہ, جب اللہ اپنے بندے کو چاہنے لگتا ہے نا, ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ صحیح بستی کی طرف جا رہا تھا, وہ میجر کر کے دیکھیں, اگر وہ اس سے قریب ہے تو اس کی مغفرت کریں. وہ جس بستی کو چھوڑ کر آئے جو غیر غلط بستی تھی, اگر وہ اس کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیں. حالانکہ وہ اس بستی کے قریب تھا جس کو وہ چھوڑ کر آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کی زمین کو کہے گا جس کی طرف وہ جانے والا تھا, اس کے قریب ہو جا, میں اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جب فرشتوں نے ناپا اور دیکھا کہ کس بستی کے قریب ہے, دیکھا تو جس پاک بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اس بستی کے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسے معاف کر, اس کی مغفرت سچی توبہ جب بندے کے اندر احساس ہو. اللہ تعالیٰ ایسی بات پر اپنی کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق دے. جو کچھ آج کے معاشرے میں مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو پریشان ہیں, جن کے پاس روزی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حلال روزی عطا کرے. جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں رکھے, ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں, اور جب اپنے پاس بلائیں ایمان کی حالت میں بلائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Sangat tidur sedikit, masih sedikit. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، اسی مسجد کے سلسلے میں چندے کا اعلان ہے، لہٰذا سبھی لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جھنڈے سے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے ہوئے جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس تعاون کے حصہ